السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا سوال ہے کہ وتر کی نماز کے متعلق وتر کی نماز کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، اور وتر کی میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس کے متعلق کیا کہتے ہیں علماء؟ کیونکہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ مختلف علماء مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ بعض یہ دعا صحیح بول رہے ہیں، بعض دوسری دعا صحیح ہے بول رہے ہیں، تو میں تشویش میں ہوں۔ صحیح حدیث سے جو ثابت ہے وہ کون سی دعا ہے وتر کے متعلق، اور وتر کی دعائے قنوت کے متعلق کچھ بتائیے آپ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وتر کی نماز کے متعلق ہم سے سوال کیا گیا ہے کہ وتر کی نماز میں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، اور وتر میں جو دعا پڑھتے ہیں دعائے قنوت، صحیح دعا کیا ہے اس کے متعلق پوچھا گیا ہے۔ وتر دیکھیے، وتر تاخدت کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ وتر کے معنی تاخدت، 1 3 5 7۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اوتروا یا اہل القرآن فإن اللہ وتر یحب الوتر۔ اے اہل قرآن، اے قرآن پڑھنے والوں، اور اے قرآن پڑھنے والوں، رات میں اٹھ کر نماز میں تو وتر کی نماز پڑھو۔ اور اللہ تعالیٰ وتر ہے، وتر کے معنی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، طاق ہے، اور وتر کی نماز پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو وتر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 1 رکعت بھی پڑھے ہیں، 3 رکعت بھی پڑھے ہیں، 5 رکعت بھی پڑھے ہیں۔ تو ہم 1 رکعت بھی پڑھنا سنت سے ثابت ہے، 3 رکعت بھی پڑھنا سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ 3 رکعت جو ہے ایک قاعدے سے پڑھیں گے، مغرب کی نماز کی طرح نہیں 2 رکعت پڑھ کے پھر قاعدے میں بیٹھ کے پھر اٹھ کے جو ہے نا 1 رکعت مکمل، ایسا نہیں۔ وتر کے معنی یہ ہے کہ اس کا معاملہ بالکل الگ ہے، عام نمازوں سے الگ ہے۔ تو ایک قاعدے کے ساتھ 3 رکعت پڑھیں گے، 3 اگر پڑھ رہے تو، یعنی تو 1 رکعت پڑھیں گے، یا 5 رکعت بھی پڑھ رہے ہیں اگر تو ایک قاعدے کے ساتھ، بیچ میں 2 رکعت میں قاعدہ جو پڑھیں گے بیٹھتے ہیں ہم نہیں بیٹھیں گے، 4 رکعت میں بھی نہیں بیٹھیں گے، 5ویں رکعت میں بیٹھیں گے۔ یہ صحیح طریقہ ہے وتر کی نماز پڑھنے کا۔ اب رہا مسئلہ دعا کا۔ دعا جو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر بھی جو دعا رائج ہے زیادہ تر، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، تو یہ دعا ہے، سنت سے ثابت ہے۔ حدیث حسن ابن علی رضی اللہ عنہما قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر۔ مشہور حدیث ہے یہ کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتر کی نماز کے جو کلمات دعا ہے اس کو سکھایا، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت۔ تو یہ دعا صحیح ہے۔ اب رہا دوسری دعا جو پڑھتے ہیں ہمارے احباب ہندوستان، پاکستان وغیرہ، قارۃ الہندیہ یعنی انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ دعا جو ہے ثابت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ نے اس دعا کو فجر کی نماز میں پڑھا تھا، قنوت نازلہ میں پڑھا تھا۔ اگر آپ قنوت نازلہ میں پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے آپ، لیکن قنوت الوتر، وتر کی نماز میں قنوت کر رہے ہیں اگر، تو آپ کو صحیح حدیث یہ ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، یہ صحیح حدیث ہے، آپ لوگ تحقیق کر سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ، یہ ہمارے علاقوں میں جو غیر عربی دان ائمہ ہے، مسجد کے امام ہے، وہ اکثر یہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں تو اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت پڑھاتے ہیں، جبکہ جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے جس میں ہدایت ہے، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو
اگر آپ سب کو لے کر پڑھ رہی ہیں، جماعت میں لیڈ کر رہی ہیں کسی جماعت کو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے جس میں ہدایت ہے، ہمیں عافیت دے جس میں عافیت ہے، یہ پڑھنا چاہیے۔ اور قنوت نازلہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ جو ہے 1 مہینہ تک مسلسل احیاء العرب کے خلاف بدعا کی تھی، اللہم لعن فلان 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 فلان، اے اللہ تعالیٰ تو لعنت بھیج فلاں قبیلے کے سردار پر، فلاں قبیلے کے سردار پر، کیونکہ انہوں نے آپ کو بہت ستایا تھا اور صبر کی انتہا کر دی تھی آپ لوگ انہوں نے۔ تو قنوت نازلہ میں آپ فجر میں پڑھ سکتے ہیں، اور مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ میں تو 5 نمازوں میں پڑھائے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور ہر نماز کے بعد قنوت نازلہ میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم دعائے قنوت الوتر پڑھ رہے ہیں اگر، تو اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، یہ پڑھنا صحیح ہے۔ ھذا واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔